ہم یہاں سلطنت کے لیے نہیں بلکہ اپنی آزادی اور عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ 4 مئی 1799 کی صبح کا منظر ہے۔ فضا میں گہرا سکوت اور آسمان پر اداسی ہے۔ سرنگا پٹم کے قلعے کی فضا میں بارود کی بو ہے، توپوں کی گھن گرج مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ دریائے کاویری کے کنارے کھڑا یہ شہر آج تاریخ کے ایک فیصلہ کن لمحے سے گزر رہا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس کے اختتام پر برے صغیر اپنے سب سے مضبوط مزاحم حکمرانوں میں سے ایک کو کھو دے گا۔ یہ ٹیپو سلطان کے آخری 24 گھنٹے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس مرد مجاہد کی جس نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن یعنی 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں کو میسور کے شیر نے اس طرح بسر کیا کہ آج بھی دنیا بہادری، طاقت، شجاعت اور اصول پسندی کی بات کرے تو ٹیپو سلطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے اس سپوت نے اپنے قول کو یوں سچ کیا کہ آج بھی انگریز سرکار ٹیپو سلطان کو سلیوٹ کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان جنہیں شیر میسور کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کی آخری 24 گھنٹے تاریخ کا وہ باب ہے جہاں بہادری، غداری اور اصول پسندی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں ٹیپو سلطان کی تلوار انگریز حکومت کے لیے وبال جان تھی، جہاں ایک ٹیپو کو گرانے کے لیے انگریزوں کو لوگ خریدنے پڑے، جہاں ٹیپو کی لاش کے پاس جانے سے انگریز کانپ رہا تھا، جہاں ٹیپو کی شہادت پر انگریزوں کو شادیانے بجانے پڑے، جہاں ٹیپو سلطان کی موت پر برطانوی سامراج نے یہ تک کہہ دیا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کے آخری 24 گھنٹے کیسے تھے؟ وہ شیر کی طرح دھاڑ کر ابدی نیند تو سو گئے مگر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا گئے۔ 3 مئی 1799 کی صبح کا منظر، یعنی میسور کے شیر ٹیپو سلطان کی شہادت سے 24 گھنٹے پہلے ایک تپتی ہوئی دوپہر، سرنگا پٹم کا قلعہ جو میسور کی عظمت کا شان ہے، برطانوی فوج اور ان کے اتحادی نظام حیدر اور مراٹھوں کی افواج کے ساتھ قلعے کو گھیرے ہوئے ہے۔ برطانوی فوج جن کی قیادت جنرل جارج ہیرس کر رہا ہے، قلعے کے اندر داخل ہونے کی پچھلے 4 دنوں سے پلاننگ کر رہا ہے اور ہر دفعہ ناکامی مل رہی ہے۔ ٹیپو سلطان کی فوج سے میر صادق کو غداری کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ ادھر قلعے کے اندر ٹیپو سلطان غداروں سے بے خبر میز پر نقشے پھیلائے ایک بار پھر دشمن کو دھول چٹانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ شخص جس نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں آج ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے۔ قلعے کی دیواریں دشمن کے گولوں سے لرز رہی ہیں، غداری کی بو فضا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن سلطان کے ماتھے پر شکست کا خوف نہیں بلکہ شہادت کا نور ہے۔ دوپہر کا وقت، برطانوی فوج خوف سے گزر رہی ہے اور رات کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اتحادیوں اور غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو گرایا جائے۔ 3 مئی 1799 کی رات بھی گزر رہی ہے جبکہ دشمن اس آس میں ہے کہ قلعے کے اندر سے راشن پانی کم ہو اور وہ کمزور فوجیوں پر حملہ کر سکے۔ 3 مئی کی رات گزر رہی ہے، قلعے کے اندر راشن کم ہو چکا ہے اور بارود کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ سلطان اپنے جرنیلوں کے ساتھ نقشوں پر غور کر رہے ہیں۔ انہیں خبر دی جاتی ہے کہ قلعے کی مغربی دیوار میں شگاف پڑ چکا ہے۔ ٹیپو سلطان جانتے ہیں کہ اپنوں کی غداری نے دشمن کو وہ راستے دکھا دیے ہیں جو ناقابل تسخیر تھے۔ اس رات ٹیپو سلطان بہت کم سوئے۔ انہوں نے مصلے پر وقت گزارا اور اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ مجھے سرخ رو کرنا۔ 4 مئی 1799 کی صبح ٹیپو سلطان کے سپہ سالاروں کے چہروں پر تھکان اور افسردگی ہے۔ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ 4 مئی 1799 کا دن ہے۔ سلطان نے صبح سویرے غسل کیا اور نماز فجر ادا کی۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے لباس پر خاص توجہ دی جیسے کوئی دلہا اپنی بارات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوپہر کے قریب ٹیپو سلطان نے اپنی روایت کے مطابق غریبوں میں صدقہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے نجومیوں کی یہ بات سنی، سلطان آج کا دن آپ کے لیے بھاری ہے، لیکن سلطان کا جواب تاریخ ساز تھا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والے ستاروں کی چال سے نہیں ڈرتے۔ ٹیپو سلطان جانتے ہیں کہ دشمن کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور قلعے کی دیواریں مسلسل گولہ باری سے کمزور ہو چکی ہیں۔
اس کے باوجود اس کے لہجے میں شکست نہیں، وہ اپنے افسروں سے کہتا ہے ہم یہاں سلطنت کے لیے نہیں بلکہ اپنی آزادی اور عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی رات ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ قلعہ چھوڑ کر پسپائی اختیار کر لے۔ کچھ قریبی رفقا کہتے ہیں جان بچا کے پھر آ کے بھی لڑا جا سکتا ہے، لیکن ٹیپو سلطان انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا تاریخی جملہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا۔ 4 مئی 1799 کی دوپہر کا منظر ہے۔ ٹیپو سلطان قلعے کے شمالی حصے میں اپنے خیمے میں دوپہر کا کھانا تناول کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک شور مچا۔ انگریز جنرل ڈیوڈ بیئرڈ کی قیادت میں برطانوی فوج نے قلعے کے ٹوٹے ہوئے شگاف پر دھاوا بول دیا۔ سلطان نے لقمہ وہیں چھوڑا، ہاتھ دھوئے اور اپنی تلوار تھامی۔ ان کے وفادار ساتھیوں نے عرض کیا کہ سلطان آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم سنبھال لیں گے، مگر شیر مسعود کا جواب تھا حکمران تخت پر بیٹھ کے جنگ دیکھتے ہیں جبکہ سپہ سالار جنگ کے میدان میں اپنی فوج میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس جملے نے ٹیپو سلطان کی فوج میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ٹیپو سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار واٹر گیٹ کی طرف بڑھے۔ یہاں گھمسان کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ٹیپو سلطان خود فرنٹ لائن پر لڑ رہے تھے۔ ان کی رائفل گرم ہو کر جواب دے گئی تو انہوں نے میان سے تلوار نکال لی۔ دشمن کی گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھی۔ ٹیپو سلطان کے کئی وفادار آفیسر ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ میر صادق جو غداری کر رہا تھا، اسی دوران ٹیپو سلطان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان واپس نہ جا سکے، مگر انگریز فوج یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مرد مجاہد تو واپس جانے کے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ٹیپو سلطان زخمی ہو چکے تھے، ان کے گھوڑے کو گولی لگی اور وہ گر پڑا۔ ٹیپو سلطان کے وفادار خادم راجہ خان نے مشورہ دیا کہ حضور اب جان بچانے کے لیے خود کو دشمن کے حوالے کر دیں، یعنی گرفتاری دی جائے۔ سلطان نے تڑپ کر کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ اسی اثنا میں ایک انگریز سپاہی ٹیپو سلطان کی قیمتی پٹی چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے زخمی ہونے کے باوجود اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ جواب میں انگریز سپاہی نے فائرنگ کر دی، جس سے ٹیپو سلطان کے سر اور سینے پر گولیاں لگیں اور وہ سجدہ شہادت میں گر گئے۔ ٹیپو سلطان کو اگلے دن پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے والد حیدر علی کے پہلو میں گنبد میں دفن کیا گیا۔ جنازے کے وقت آسمان سے ایسی گرج چمک اور بارش ہوئی کہ برطانوی مورخین نے اسے قدرت کا خراج تحسین قرار دیا۔ ٹیپو سلطان کی موت محض ایک حکمران کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ برے صغیر کی آزادی کی آخری مضبوط دیوار کا گرنا تھا۔ وہ شخص جس نے میزائل ٹیکنالوجی متعارف کروائی، جس نے غیرت کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دی، آج بھی تاریخ کے سینے پر ایک تمغہ بن کر چمک رہا ہے۔